السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ہم سورہ احزاب پڑھیں گے جو کہ 21ویں سپارے سے شروع ہو کر اور 22ویں سپارے تک مکمل ہو رہی ہے۔ اور سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اس میں 73 آیات ہیں، 1280 اس کے کلمات ہیں، 5790 اس کے حروف ہیں اور کل 9 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، بلا شبہ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آپ کو جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے، بلا شبہ اللہ تمہارے سارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کا کافی کارساز ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم سے بھول چوک ہو جائے، لیکن جو تم دل کے ارادے سے کرو اس پر مواخذہ ہے۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے رسولوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ سچے سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تم پر اوپر سے اور نیچے کی طرف سے چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومنوں کی آزمائش کی گئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، استغفر اللہ۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے یثرب والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ رسول سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر ان پر فوجیں مدینے کی طرف سے حملہ آور ہوتی اور ان سے کفر کا مطالبہ کرتی تو بہت توقف کے بعد ان کی خواہش پوری کر دیتے، حالانکہ وہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوتی ہے اور پرسش ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو تو تم کو بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تو تم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ، لڑائی میں نہیں آتے، مگر بہت ہی کم تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں۔ پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں، مال پر ہرس لیے ہوئے یہ لوگ دراصل ایمان ہی نہیں لائے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ گماروں میں جا کر رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر بہت کم۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر عقیدہ رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور جب مومنین نے کافروں کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا،
اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوا۔ ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا سچ کر کے دکھایا۔ بعض ان میں وہ ہیں جو اپنے نذرانے سے فارغ ہو گئے اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور اپنے قول پر قائم ہیں، ذرا بھی نہیں بدلے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے اور منافقوں کو چاہے عذاب دے یا توبہ کی توفیق دے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور کافروں کو اللہ نے پھیر دیا جو غصے سے بھرے ہوئے تھے اور وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور مومنین کے لیے جنگ میں اللہ کافی تھا، اور اللہ بڑی طاقت والا اور بڑا زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی، بعض کو تم قتل کر ڈالتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا۔ اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اس کی زینت اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر یعنی بہشت چاہتی ہو تو تم میں جو نیک ہوں گی ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی، یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ یہاں ہمارا سپارہ 21 الحمدللہ مکمل ہوا۔ سورہ احزاب ابھی جاری ہے اور اب ہم سپارہ نمبر 22 شروع کر رہے ہیں سورہ احزاب ہی کے ساتھ۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دگنا ثواب عطا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے رسول کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو بات کرنے میں نرمی مت کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے کوئی امید پیدا ہو، اور دستور کے مطابق بات کہو، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، مت پھرو قدیم جاہلیت کے طور طریقے پر، اور نماز پڑھتی رہا کرو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے گھر والوں کہ تم سے ناپاکی یعنی میل کچیل سب دور کر دے اور تم کو پاک صاف کر دے۔ اور تم یاد رکھو جو اللہ کی آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور خوب واقف حال ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے سب کے لیے تیار کر رکھا ہے اجر عظیم۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو حکم دے کہ ان کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہوگا۔ اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈریں، پھر جب زید کا دل اس سے بھر گیا یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے۔ جب وہ ان سے اپنا دل بھر لیں یعنی طلاق دے دیں، اور اللہ کا یہ حکم واقع ہونے والا ہی تھا، اس رسول پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں ہے جو اللہ نے ان پر فرض کر دیا ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا حکم مقدر ہو چکا تھا۔ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ ہی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ مومنو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اس کی صبح شام پاکی بیان کیا کرو، وہی تو ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ مومنین پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جس روز وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا،
اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اسی کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ ایک آفتاب روشن ہیں، اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اور آپ کافروں اور منافقین کا کہا نہ مانا کیجیے، اور جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ مومنو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو مجبور کرو کہ عدت پوری کرے، اور ان کو کچھ خرچ کر کے خوشی خوشی رخصت کرو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور آپ کی لونڈیاں بھی جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، یہ سب حلال کی ہیں۔ اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو رسول کو بخش دے بغیر مہر لیے، بشرطیہ کہ رسول بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، اس کو آپ کے لیے بھی حلال کیا ہے۔ یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے اور مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، تاکہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان میں سے جس کو چاہیں تو اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہیں تو اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو آپ نے دور کیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے تو وہ اس سے خوش رہیں گی، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ اے نبی، ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لیں، خواہ آپ کو ان کا حسن کتنا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو آپ کی مملوکہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مومنو، تم رسول کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس وقت جب تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، اس طور پر کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو، یہ بات رسول کو ایذا دیتی ہے، اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں، لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب رسول کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایان نہیں کہ تم رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بلا شبہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بھاری بات ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ عورتوں پر اپنے باپ سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور اللہ سے ڈرتی رہا کرو، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی رسول پر درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ بلا شبہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کرنے کی تہمت سے ایذا دیں گے جو انہوں نے نہیں کیا ہو تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ سر پر رکھا۔ استغفر اللہ۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر اپنی چادریں تھوڑی سی نیچی کر لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ مدینے میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور آپ اللہ کی عادت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا معلوم، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ وہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے۔
اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ اے ہمارے رب، تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے۔ مومنو، تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو وہ بلا شبہ اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ اور ہم نے امانت کا بار آسمان اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی مہربانی سے نوازے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ احزاب مکمل ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے سیشن میں سورہ سبا ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح